بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندا بنت عتبہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی کا سب سے بڑا صدمہ پہنچانے والا وہ تھا جس نے ٹارگٹ بنا کے اپنی ذاتی لالچ میں شیر خدا اور شیر رسول سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو احد میں نیزہ مار کے شہید کیا تھا، اور پھر ان کا جسم چاک کر کے ان کا جگر نکال کے ابو سفیان کی بیوی ہندا بنت عتبہ کو دیا تھا، وہ بھی اسی فہرست میں تھا۔ اتنا گھناؤنا جرم دنیا کے کسی ملک، کسی تہذیب، کسی قانون میں قابل معافی نہ ہوگا، مگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کائنات میں معاف کرنے کا درس دینے آئے تھے، اسے بھی معاف کر دیا۔ صرف ایک بات اس سے کہی، وحشی، وحشی اس کا نام بھی تھا، اسے کہا وحشی میرے سامنے نہ آنا۔ مقصد اس سے نفرت کا اظہار نہ تھا، ذہن میں یہ تھا کہ اسے دیکھ کے اپنا محبوب دوست چچا یاد آئے گا، اور اندر کی اپنی انا کی اس سوچ سے کوئی حس پھولے گی کہ دیکھو اتنے بڑے جرم پہ بھی میں نے اسے معاف کر دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنی ذات کی سب سے بڑی صفت رحمت العالمین کو بھی اپنے لیے وجہ افتخار نہ بننے دیتے تھے۔ عجز اور تواضع کا یہ عالم دنیا عالم میں کہیں ہوا ہے؟ وہ جسے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشے کا جگر چیر کے وحشی نے پکڑایا تھا، جس نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کچا جگر اپنے منہ میں لے کر چبایا تھا، اس عورت کا نام بھی اسی فہرست میں تھا۔ اس کے نام سے سارا قریش واقف تھا۔ وہ ہندا زوجہ ابو سفیان بن حرب بنت عتبہ اور ابو لہب کی بیوی ام جمیل کی ہمشیرہ تھی، جس پہ قرآن میں گلے کا پھندا ڈال کر مرنے کی سزا تجویز ہوئی، اور جو اسی حالت میں لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے جا رہی تھی کہ گٹھا لکڑیوں کا سر پہ پڑا پڑا کسی درخت سے الجھ گیا۔ پیچھے کمر پہ گٹھے سے بندھی لکڑیوں کے بوجھ سے اس کی گردن باہر نکل آئی، وہ مر گئی۔ ہندا اس کی بہن تھی، سزا ہندا کے لیے بھی تجویز ہو چکی تھی، کعبہ کی دیوار پہ چسپاں تھی، مگر اس کے گھر کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امان دے رکھی تھی۔ وہ گھر میں بیٹھی رہی، محفوظ رہی۔ پھر مکہ کے مرد اور عورتیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے ہجوم بنا کے آ گئے، کوئی پیچھے نہ رہا۔ چند دن میں مکہ کے تقریباً سارے لوگ، کوئی 2000 سے اوپر، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہو گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کی پہاڑی کے پاس بیٹھے بیعت لیتے رہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذرا نیچے صفا کے پتھروں پہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے بیعت کے بعد لوگوں کو ہدایت دے رہے تھے۔ مردوں کے بعد عورتیں آ گئیں، عورتیں بہت تھیں۔ مشہور عورتوں میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد سیدہ ام ہانی بنت ابی طالب بھی آ گئیں۔ ان کا دل تو بچپن سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچ کو مانتا تھا، مگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت لینے کا ایک اور بہانہ ملا تو کیسے ٹال دیتی۔ بیعت کی، مگر اپنے خاوند ہیرا بن ابی وہب مخزومی کے لیے ام حکیم اور فاختہ کی طرح پناہ نہ مانگی۔ نام ام ہانی کا بھی فاختہ ہی تھا، مگر وہ اصل امن کی فاختہ تھی، جانتی تھی ان کا خاوند اس اہل نہیں کہ اسے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پناہ ملے۔ ان کے خاوند کا نام بھی اسی فہرست میں تھا۔ وہ بھاگ کے نجد چلا گیا، وہیں غریب الوطنی میں ڈرا سہما اپنی موت مر گیا۔ سیدنا عطا بن امیہ کی دونوں پھوپھیاں عاتکہ اور عروہ بھی بیعت کے لیے آئی ہوئی تھی، سب نے بیعت کی، مگر ان بیعت کے لیے آنے والی خواتین میں ایک انوکھی عورت تھی۔ اس نے پورے چہرے کو نقاب سے ڈھانپا ہوا تھا، صرف آنکھیں نظر آئیں۔ اس کا جرم کچھ ایسا تھا کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا چہرہ نہ دکھا سکتی تھی۔ اس نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جگر کاٹ کے کھایا تھا۔ وہ ہندا تھی، شرمندگی اور ندامت سے منہ چھپائے ہوئے۔ اب اگر کسی کا جرم اتنا سنگین ہو تو اس پہ ہندا کی پیروی لازم ہے، اسے اپنا پورا منہ چھپانا چاہیے، جیسے تاریخ میں پہلی بار ہندا نے چھپایا تھا، مگر زبان اس کی چھپے چہرے کے اندر بھی کاٹ رکھتی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لیتے ہوئے فرمایا، وعدہ کرو بتوں کو نہیں پوجنا۔ چہرے پہ ڈالے ریشمی نقاب کے اندر سے اس کے ہونٹ ہلے، ہمارے بتوں نے ہی ہمیں مروایا ہے، اب نہیں پوجنے۔ وعدہ کرو چوری نہیں کرو گی۔ بولی، میرا خاوند کنجوس ہے، پورا خرچہ نہیں دیتا،
کچھ اس کی گرہ سے نکال لیتی ہوں، اجازت ہے؟ ابو سفیان قریب ہی بیٹھا تھا، بولا، جو لے لیا لے لیا، اب نہ ویسے لینا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کی بات سن کے چونکے، بولے، تم ہندا ہو؟ ہندا نے سر اسبات میں ہلایا، چہرہ بھی شرمندگی میں نہ کھولا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وعدہ لیا، بولو، بدکاری نہ کرو گی؟ ہندا بولی، اچھے خاندان والیاں ایسا نہیں کرتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعدہ کرو اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گی۔ ہندا بولی، جنہیں ہم نے پالا بڑا کیا، انہیں تو آپ نے بدر میں قتل کر دیا، اب ہم نے کہاں بچے پیدا کرنے اور پالنے ہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب بیٹھے تھے، ہندا کی یہ بات سن کر خوب ہنسے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وعدہ لیا، بولو، بہتان تراشی نہ کرو گی؟ ہندا بولی، یہ تو کبھی حرکت ہے، میں نہیں کرتی۔ ہندا کی بیعت مکمل ہوئی، فہرست سے اس کا نام نکل گیا، تاریخ میں اس لمحے سے سیدہ ہندا ہو گئی۔ بولی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کی شخصیت اور خانوادے سے بہت بغض تھا، مگر اب عجیب تبدیلی آئی ہے۔ جو سب سے برا لگتا تھا وہی چہرہ پر نور اب سب سے خوشنما لگتا ہے۔ آپ کا گھرانہ اپنے خانوادے سے بھی اچھا لگتا ہے، یہ کیا راز ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا، ایسا ہی میرے دل میں بھی گمان ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے، وہ کون سا جرم تھا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سہ کے معاف نہ کر دیا ہو؟ پھر پوری کائنات میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون ہے؟ عفو درگزر اور معاف کرنے والا، رحیم و کریم کوئی ہے؟ تو تاریخ کی سب کتابوں کو چیلنج ہے، سامنے لاؤ۔ جاری ہے، جزاک اللہ خیر۔